ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دین بیزار طبقہ وہ دین دشمنی میں اسلام کی توہین اور اللہ مالک پر اعتراض کرنے سے بھی باز نہیں آتا۔ جو ہی قربانی کا سیزن یا حج و عمرے کا موقع آتا ہے، آپ کو اکثر اس طرح کی گفتگو سننے کو ملے گی کہ بیت اللہ کے چکر لگانے سے بہتر ہے کسی غریب کے گھر کا چکر لگا لو، حج پہ اتنے پیسے لگانے سے بہتر ہے کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دو۔ اور ابھی چند دن پہلے ہی میری نظر سے ایک پوسٹ گزری، ایک شخص نے پانی کا کولر غریبوں کے لیے لگوایا اور ساتھ اس پہ تحریر کی کہ قربانی کے جانور سے زیادہ مناسب مجھے یہ لگا، اور میں نے ایک بکرے کی قیمت سے یہ کولر خریدا اور غریبوں کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا۔ یہ لوگ دین بیزار طبقہ ہے، دین دشمن طبقہ ہے۔ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جن چیزوں پر کلام کر رہے ہیں، جن کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ اللہ کی شریعت ہے، یہ دین اسلام ہے، یہ شعائر اسلام ہیں۔ قربانی کا جانور ذبح کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ سنت جو سنت ابراہیمی کہلاتی ہے، جس کے پاس استطاعت ہو اس پر لازم ہے کہ وہ اس سنت پہ عمل کرے۔ عقلیں ان کی معاف ہو جاتی ہیں اسلام دشمنی میں، اور یہ نہیں سوچتے کہ اگر قربانی کا جانور ذبح کیا جائے گا تو اس کا گوشت بھی غریبوں، فقیروں، یتیموں میں تقسیم ہوگا۔ قربانی کا گوشت سارے کا سارا فریج میں رکھنے کی اجازت نہیں، اس کو بانٹنے کا حکم ہے، تقسیم کرنے کا حکم ہے، تو وہ تقسیم بھی تو حقداروں تک ہی پہنچے گا، غریبوں تک ہی پہنچے گا۔ لیکن یہ اسلام دشمنی میں اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تاکہ اسلام کے شعائر کا مذاق اڑایا جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دشمنی ہے، اور حقیقت میں یہ اللہ سے دشمنی ہے، کیونکہ آپ اللہ کی شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ان ظالموں کو یہ ساری چیزیں اپنے انگریزی آقا کے بنائے ہوئے ایام پر نظر نہیں آتی۔ بسنت کے موقع پر کبھی آپ کو ٹھنڈے پانی کا کولر کہیں پہ لگتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ بسنت کے موقع پر کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ لاکھوں کروڑوں روپے ہوا میں اڑا دینے سے بہتر تھا کہ کسی معصوم بچی کی مدد ہو جاتی، کسی یتیم بیوہ کے سہارا بن جاتے۔ سالگرہ کے موقع پر یہ انگریزوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بھرپور طریقے سے سالگرہ منائیں گے، اس وقت انہیں نہ کوئی غریب نظر آئے گا، نہ کوئی پیاسا نظر آئے گا، نہ کوئی یتیم بچی نظر آئے گی، نہ کوئی بیوہ اور بے سہارا لوگ نظر آئیں گے۔ جب ان کی شاپنگ کے لیے فیملیز جاتی ہیں بڑے بازاروں کے اندر، لاکھوں کروڑوں روپے اس پہ خرچ ہوتے ہیں، جب چھٹیاں گزارنے کے لیے ٹھنڈے علاقوں کا سفر کرتے ہیں، تب انہیں یہ تمام چیزیں نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ اصل میں یہ اسلام دشمن ہے، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کا مذاق اڑانا انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہے۔ مسلمان اللہ کی شریعت پہ عمل کرتے ہیں اور شریعت کی کسی چیز کا مذاق نہیں اڑاتے اور شریعت کی کسی چیز کو حقیر نہیں جانتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آخری لمحے تک زندگی کے اسلام ہی ہمارا اوڑھنا اور بچھونا ہو، اور ہم اسلام کے دفاع میں اپنی تمام صلاحیتیں خرچ کرنے والے ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔